بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروس القرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے. میں محمد ضیاء الحق ابراری اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے درس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے سکون کے بارے میں. سکون یعنی جزم کے بارے میں. تو سکون کیسا ہوتا ہے، کہاں پر آتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، تمام چیزیں انشاءاللہ اس درس کے اندر ہم لوگ کور کریں گے، سیکھیں گے. تو چلیے بنا دیری کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 5، سکون جزم. یہ درس جو ہے وہ درس نمبر 5 ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ سکون یعنی جزم کے بارے میں سیکھیں گے. اس کے اندر بھی چند پوائنٹس ہیں جو ہم لوگ کور کریں گے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اس نشان کو سکون کہتے ہیں. اس طرح سے یہ دال، چھوٹے سے دال بنا ہوا ہے، اس کو سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر اس طرح سے اگر ہو تو وہ اس کو سکون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر، جیسے کہ مان لیجیے یہ تا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے ایک چھوٹے سے دال کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو سکون کہتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں. یعنی سکون کا جو ہے دوسرا نام وہ ہے جزم. سکون اور جزم دونوں ایک ہی چیز ہے. اب اگلا پوائنٹ ہے کہ جس حرف پر سکون یعنی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. ہر وہ حرف جس کے اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو اس کو کہا جاتا ہے ساکین. میں یہاں مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تا کے اوپر سکون ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ سکون. ٹھیک ہے، سکون ہے یہ. اور یہ جو تا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ساکین. اس تا کو ساکین کہیں گے. ہم آگے چلتے ہیں اور ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. چلیے آگے چل کر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تمام چیزیں کیا ہے. اس کے بعد ہے کہ ساکن کلمہ درمیانی یا آخری حرف ہوتا ہے. ساکن حرف سے کلمہ شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اس نشان کو سکون کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہم نے بتایا کہ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ جس حرف پر سکون یعنی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. اس کے بعد ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ کلمے کے درمیانی یا آخری حرف ہوتا ہے. ساکن حرف سے کلمہ شروع نہیں ہوتا. اب چلیے اس کو تمام کو مثالوں سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. جیسے حمزہ با زبر اب. دیکھیں اس مثال کے اندر ان تمام پوائنٹس کو ہم لوگ لاگو کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی. تو با ہے، یہاں پر مین جو ہے وہ با ہے. ہم نے ایک چیز پڑھا کہ ساکن حرف سے کبھی بھی کوئی بھی حرف شروع نہیں ہوتا. تو یہاں مثال میں بھی سمجھے کہ جو ساکن حرف ہے وہ دوسرا نمبر پہ ہے اور پہلا جو ہے وہ متحرک ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو حرف ہے وہ آپ کے پاس متحرک حرف ہے. تو کبھی بھی جب بھی ساکن حرف ہو تو اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک ہوگا. ٹھیک ہے، اب ساکن حرف کو جو ہے اس کے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے. ٹھیک ہے، جو پچھلا والا حرف کون سا ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ با زبر اب. تو ساکن حرف کو اپنے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اس مثال میں بھی دیکھ لیں، حمزہ تا زیر ات. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں، حمزہ تا پیش اس اب ات اس. اب یہاں پر ہم لوگ زبر زیر پیش کے حساب سے، تینوں کے حساب سے ہم لوگ سکون کی جو ہے مشق کر لیتے ہیں. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب اب اب. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات ات ات. اس کے بعد ہے حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس اف اس اس.
اب آگے چلتے ہیں اور ہم لوگ ہجے اس کی نہیں کریں گے بلکہ رواں پڑھتے ہوئے جائیں گے. اج 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 اح 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 اخ 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 اد اج اد اذ 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 ار 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 از 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 اس 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 اش 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 اس 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 اض 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 اط 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 از 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 اع 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 اغ 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 اف 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 اق 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 اك 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 ال 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 ان 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 او ایو او اہ اہ اوہ ای ای اوئی. اب ہم لوگوں نے جتنے بھی یہ جو حروف تہجی ہیں یعنی الف سے لے کر یا تک ان تمام کی ہم نے پریکٹس کی ہے. یہاں پر صرف حمزہ کو رکھ کے دوسرے جو حروف ہیں ان کو ہم نے بدلا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف حمزہ ہی شروع میں آ سکتا ہے, ہر ایک حرف جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ لوگ جو ہے ہر ایک حرف کو ایک دوسرے سے بدل کر بھی پریکٹس کریں. جیسا کہ ہم لوگ چند الفاظ یہاں پر پریکٹس کر لیتے ہیں. تو یہ ہے قاف لام پیش قل, صاد دال زبر صد, با لام زبر بل, میم را زبر مر, قاف نون زیر قن, تا با پیش تب, میم ہا زبر مہ. اب یہاں پر رواں بھی پڑھ لیں ہم اس کا. قل صد بل مر قن تب مہ. اب آگے چلتے ہیں اور اس کی مزید پریکٹس کر لیتے ہیں ہم لوگ. حمزہ را زیر ار, حامیم زبر ہم ار ہم. دیکھیں یہاں پر کیا ہے, را کے اوپر ایک جزم ہے یعنی سکون ہے. تو اب کیا کریں گے, را کو حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ار حمزہ را زیر ار, ہا میم, میم کے اوپر ایک جزم ہے تو میم ساکن ہے تو اس سے پہلا والا جو حرف ہے ہا اس سے ملا کر اس کو پڑھیں گے. حامیم زبر ہم ارحم حمزہ ہے اور نون کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکون ہے تو یہاں پر نون ساکن ہے. ساکن حرف کو کیا کریں گے, اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ان صاد را پیش سر, یہاں پر را پر بھی کیا ہے سکون ہے تو اس سے پہلے والے حرف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے. تو کیا ہو گیا ان سر. اور ذی اور ذی, حمزہ را زبر اور ضاد زیر ذی اور ذی. اب یہاں پر را پر دیکھیں کہ را پر ایک چھوٹا سا جزم ہے سکون ہے تو کیا کریں گے, اس سے پہلا والا جو حرف ہے یعنی حمزہ اس سے ملا کر پڑھیں گے. تو کیا ہو گیا اور ضاد زیر ذی اور ذی. تا را زبر تر, جیم میم زیر جم, تارا زبر تر, جیم میم زیر جم تر جم. تو یہاں پر جو ہے را کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, را کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیا ہے جزم ہے سکون ہے, اس لیے اس سے پہلا والا جو حرف ہے تا اس سے ملا کر پڑھیں گے. اسی طرح جیم میم زیر جم, میم کے اوپر ایک چھوٹا سا جزم ہے سکون ہے اس لیے میم کو جیم سے ملا کر پڑھیں گے یعنی اس سے پہلے والے حرف جیم سے ملا کر پڑھیں گے. تو کیا ہو گیا یہ تر جم. آگے چلتے ہیں تح تا, ٹھیک ہے. انزل, اس کے بعد ہے لہم منہ. اب ایک بار اس تمام کو ایک بار روانگی کے ساتھ ہم لوگ پڑھ لیں. ارحم انصر ارضی ترجم تحت انزل لہم منہ. یہ تھے تمام جو ہے اور سکون یعنی جزم کے بارے میں تفصیلاً ہم لوگوں نے گفتگو کی اور بات کی اس درس کے اندر. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. دو حروف کو ایک ساتھ ملا کر سکون یعنی جزم کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ آپ لوگ سیکھیں سمجھیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اس کے بعد جو آنے والے اسباق ہیں جو دروس ہیں ان کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی, اس لیے اس کو صحیح طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ درس کافی اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. اگر یہ درس آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر دیں,
اور جاتے ہوئے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ ہمارے ویڈیوز شیئر نہیں کیے ہیں ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی جو قرآن کریم سے جڑنا چاہتے ہیں قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے درس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.